السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ عیوب اور نقائص سے منزہ پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آج کے پروگرام میں مدعو کرنے پر حضرت علامہ شفیق الرحمن علوی حفظہ اللہ اور میرے بھائی واجب الاحترام حافظ فیصل افضل شیخ حفظہ اللہ اور دیگر احباب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ 4 حصوں پر مشتمل ہے، اور وقت کی قلت اور اہمیت کے پیش نظر مختصر اور میں جامع انداز میں ان 4 چیزوں کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب دنیا میں مبعوث ہوئے تو دنیا کے اندر 3 بڑے مذاہب تھے۔ ایک بتوں کے پجاری، جن کے لیے قرآن مجید نے مشرک کی اصطلاح کا استعمال کیا ہے۔ دوسرے نصرانی، اور تیسرے نمبر پر یہودی، اور جو آتش پرست ہیں ان کو اہل کتاب کے حکم میں اللہ کی شریعت نے داخل اور شامل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو مدینے کی آبادی کی اکثریت جو ہے وہ یہودیوں کی تھی۔ خیبر اور مدینہ میں یہودی اس لیے آباد تھے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھ رکھا تھا کہ جو اللہ کا نبی اور رسول آنے والا ہے وہ کھجوروں کی سرزمین پر آئے گا، اور ہم ان کی اطاعت کریں گے اور ان کی قیادت میں اپنے دشمنوں نصرانیوں کے ساتھ جہاد کریں گے اور ان کو قتل کریں گے، ان پر فتح حاصل کریں گے۔ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے، وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، یہ اشارہ جو ہے میں اپنے اس مضمون کے لیے کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ جو مخالفت ہے وہ یہودیوں نے کی ہے، اور جو بتوں کے پجاری ہیں انہوں نے کی۔ وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، بلکہ جو یہودی ہیں دشمنی میں ان کا پہلا نمبر کیوں ہے؟ 10 ایسی گندی خصلتیں اس قوم کے اندر پائی جاتی ہیں جو روئے زمین پر اور کسی گروہ اور فرقے کے اندر نہیں پائی جاتی۔ 10 ان کے جرائم۔ ان کا پہلا جرم یکتمون ما انزل اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے جو آسمان سے نازل کیا ہے اللہ کی شریعت کو چھپانا۔ ان کا دوسرا جرم
یشترون بہ ثمنا قلیلا، ان حکموں کو تبدیل کر کے دنیا کے مال و متاع کے عوض میں بیچنا۔ مالدار آدمی اس سے جرم ہوا ہے تو اس کا منہ کالا کرو، گدھے پر بٹھاؤ، ذلیل و رسوا کرو، چھوڑ دو، اور اگر غریب ہے تو اس کو رجم کر دو۔ ان کا تیسرا جرم یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کے کلمات کو تبدیل کر دینا۔ کسی کا ٹانکا کسی جگہ سے لگا دینا اور کسی کا ٹانکا کسی جگہ سے لگا دینا۔ ان کا چوتھا جرم اپنے آپ کو اللہ کے بیٹے اور اللہ کے ایسے پیارے کہنا کہ جن کو شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور یہ کہا کرتے تھے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کہ ہم چند دن آگ میں جائیں گے اور پھر اس کے بعد نکل کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہا ہے، قُلْ إِن كَانَ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ، اے میرے نبی ان سے کہیے کہ اگر آخرت آپ کی ہے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، موت مانگو۔ یہ قرآن مجید کی صداقت، نبی علیہ السلام کی سچائی اور دین اسلام کی حقانیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ عہد نبوی سے لے کر آج تک اسلام کے مقابلہ میں یہودیوں نے کبھی موت نہیں مانگی۔ اللہ نے حکم دیا فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ۔ حضرات ان کا یہ بھی جرم ہے، یقتلون النبیین، نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ نبیوں کو قتل کرنا، آج ہمارے کئی لوگ ہیں جو چند مسلمانوں کے قتل اور شہادت پر اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں اور وہ قیامت مانگنا شروع کر دیتے ہیں کہ دنیا تباہ کیوں نہیں ہو رہی۔ اللہ سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی صبر کرنے والا نہیں ہے۔ نبیوں کو شہید کیا گیا ہے، پر اللہ تبارک و تعالی نے عقیدہ توحید ابلاغ دین کے لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ کلمہ اللہ عزت کے ساتھ، ذلت کے ساتھ امیر کے محل میں بھی داخل کرے گا اور غریب کی کٹیا میں بھی داخل کرے گا۔ اب ان کا یہ بھی جرم تھا، ڈٹائی۔ پہاڑ طور اوپر ہے، سمعنا وعطانا، ہٹا ہے سمعنا وعصینا، جا جو کرنا ہی کر لے، ایسی نہیں مانتے۔ ان کا یہ بھی جرم کہ آسمانی جو نعمتیں ہیں منو سلوا اس کو ٹھکرا دینا۔ ہمیں نہیں چاہیے، لوگ نیک اعمال کرتے ہیں جنتی نعمتوں کے لیے، اور یہ وہ بدبخت قوم ہے کہ جنہوں نے جنتی نعمتوں کو دنیا کے اندر ہی ٹھکرا دی۔ حضرات اتنے خبیث تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی مذاق اڑانے سے باز نہیں آتے تھے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مشہور کر دیا کہ نعوذ باللہ ان کو ہرنیوں کا، ان کی جو خصیت عین ہے، ہرنیوں کا مرض ہے ان کو، ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور پھر اللہ نے کیا کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ اتنے بدبخت اور بدطینت اور بدخصلت تھے، اور ان کی یہ خبیث حرکت بھی موقع کے اوپر بدل جانا، موقع پر۔ دو مثالیں اشارتاً، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے کہ اللہ نے سچ کہا ہے، اہل کتاب جس طرح اپنے بچوں کو جانتے ہیں اس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، آپ کی سچائی کو جانتے ہیں۔ کہتے ہیں بالکل سچ کہا ہے، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، میرے بارے میں ان سے پوچھ لے میں کون ہوں۔ چند یہودی بلوائے گئے، اچھا جی عبداللہ جو ہیں وہ کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کیا بات ہے عبداللہ کی، بے مثل عالم ہے، وہ بھی با کمال، ان کے والد بھی با کمال،
वो पर्दे के पीछे से निकल आए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वहीं पर कहने लगे ये भी बदतरीन है, इसका बाप भी बदतरीन है। हजरत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जहर दिया गया, मोहब्बत की दावत माशरती तौर पर कि गरीब है और बड़ी मोहब्बत से आपको बुला रहे हैं, और बकरी के अंदर जहर। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वफात है, उलमा ने लिखा है वो शहादत की मौत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरजुल मौत में कहा था कि मैं जहर की जो काट है अब अपनी रगों के अंदर जो है वो महसूस कर रहा हूं। अब आप देखिए कि इन यहूदियों की खसलतें वो कैसी हैं। हजरत इसी के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक यहूदी से सवारी खरीदी। आप नकदी साथ नहीं रखते थे। जब मदीना लोग आ गए तो वहां पर मुकर के और शोर मचा दिया कि मुसलमानों के नबी ने मेरी सवारी मुझसे छीन ली। ये इनकी बदखसलतें हैं जिसको कुरान मजीद ने और सुन्नत ने बयान किया है। हजरत तादाद में थोड़ी होने के बावजूद दुनिया पर इन्होंने अपना कब्जा, अपनी ज़हनियत, तसल्लुत जो है वो किस तरह जमाया है। जितनी बड़ी हुकूमतें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को अता की है, ये कायनात बनने से लेकर आज के दिन तक इसकी मिसालें नहीं मिलती। मुगलिया खानदान ने 1000 साल हुकूमत की है, और ऐसी बेहतरीन हुकूमत हमारे जो हनफी दोस्त है देवबंदी और बरेलवी, वो छठा खलीफा राशिद जो है औरंगजेब आलमगीर रहमहुल्लाह को करार देते हैं। इतना मजहबी आदमी था और वो इतना इस्लाम को फॉलो करने वाला था। वो कहते हैं पहले 4 खुलफाए राशिदीन, फिर उमर बिन अब्दुल अजीज, और छठे जो हैं वो औरंगजेब आलमगीर। 1000 साल तक मिनॉरिटी होने के बावजूद मेजॉरिटी पर हुकूमत की है, बड़े धड़ल्ले के साथ। हजरत फिर तुर्कों की हुकूमत है। जब ये तुर्की रियासत टूटी है ना, 40 के करीब इस्तेमारी हुकूमतें बनी हैं। बड़ी माजरत के साथ मैंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया है। और आज वो हुक्मरान जो हैं वो दवाइयां तो देते हैं, मदद तो देते हैं, लेकिन उम्मत के कत्ल से उनके हाथ रोक नहीं सकते। आज का हमारा ये पैगाम मीडिया के जरिया, ये पैगाम वक्त के हुक्मरानों के नाम है। एक हदीस है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात करने लगा हूं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुस्तुतुनिया, इस पर जो हमला करने वाले हैं, पहला जो गुरूह है, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने उसको जहन्नम की आग से आजाद कर दिया है। लेकिन आप ये सुनकर हैरान होंगे कि कुस्तुतुनिया जो है वो सहाबा किराम के दौर में फतह नहीं हुआ, ना ताबईन के दौर में, ना उमवी दौर में, ना अब्बासी दौर में। तुर्कों के दौर में 7वीं सदी के अंदर सुल्तान मोहम्मद अल फातेह ने उसको फतह किया। और इमाम अलबानी रहमहुल्लाह जो अहले हदीसों के सरदार और सरखैन है, उन्होंने सिलसिला हदीस सहिह के अंदर इस्लाम की सच्चाई पर इस हदीस को नकल किया है कि 700 साल पहले, अब तो 15वीं सदी है ना, 700 साल पहले अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी उम्मत का एक गिरोह कुस्तुतुनिया को फतह करेगा। लश्कर बेहतरीन लश्कर होगा और अमीर बेहतरीन अमीर होगा। और उन्होंने इस हदीस का मिस्दाक सिलसिला हदीस सहिह में, इस हदीस की शरह में तुर्की लश्कर को और उस वक़्त के अमीर मोहम्मद अल फातेह को करार दिया। बहुत बड़ी हुकूमत है, सदियों पे मुहीत हुकूमत है। अब हुआ क्या है? सबसे पहली जो चीज है, यहूदियों ने दुनिया पर अपनी सोच फिक्र को कैसे मुसल्लत किया है। अभी इब्राहिम मोहम्मदी साहब बता रहे थे कि सलाहुद्दीन अयूबी ने 16 हमले किए। ला शक ये लड़ाई जो है वो मेजॉरिटी एक कुव्वत के साथ थी, मुसलमान थोड़े थे, और उसने ईंट से ईंट बजाकर रख दी।
آج یہودیوں کو مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ چڑھایا گیا ہے، سرکشی دی گئی، حالات ایسے پیدا کیے گئے۔ انہوں نے سب سے پہلی جو چیز استعمال کی ہے الکفر ملت واحدہ، پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے مقابلہ میں یہودیوں نے پورے کفر کو، پوری دنیا کے کفر کو ایک کر لیا۔ اچھا وہ کیا کیسے ہے؟ اسلام کے مقابلہ میں ساری لبرلزم کی بانسریاں بجاتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، جی ہم لبرل ہیں، جی انسانی حقوق ہیں۔ یقین جانیے حالانکہ یہ لبرلزم کی آڑ میں ایک نظریاتی کٹر قسم کے یہودی اور عیسائی ہیں۔ اور میرے بھائیوں دوستو، سب سے پہلا انہوں نے یہ حربہ استعمال کیا ہے۔ نمبر 2، انہوں نے مسلمانوں کو پھاڑنے اور توڑنے کا حربہ استعمال کیا۔ انگریز نے کیا کیا؟ ڈیوائیڈ اینڈ رول، ان کو پھاڑو حکومت کرو۔ اور پھاڑنے کا نقطہ آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ کافر ہے، یہ کافر ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں 150 سال سے یہ مشق آج تک جاری ہے۔ شیعہ سنی کافر ہے، سنی شیعہ کافر ہے، وہابی کافر ہے، دیوبندی کافر ہے، بریلوی کافر ہے۔ کافر ہمیں مسلمان سمجھ کے مارتے ہیں، اور ہم مسلمان جو ہے وہ ایک دوسرے کو کیا بنا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی دنیا میں مسلمان بنانے آئے تھے، ہم کافر بنا رہے ہیں۔ باقاعدہ حکومتی فنڈنگ کے ساتھ، ایسے ادارے قائم کیے گئے کہ جنہوں نے پھر کفر کی بنیاد پر امت کو پھاڑا ہے، اور ایسا پھاڑا ہے کہ آج تک یہ آپس میں اکٹھے نہیں ہو رہے۔ اور پاکستان کے اندر بھی جو عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ مقامی جو مذہبی قوتیں ہیں وہ کبھی بھی آپس میں ایک نہ ہو سکے۔ اگر ایک ہو گئے تو ہمارا جنازہ اٹھ جائے گا۔ نمبر 3، یعنی پہلا انہوں نے کافروں کو متحد کیا، مسلمانوں کو نمبر 2 پھاڑا، اور کفر اس حربے کو استعمال کیا۔ نمبر 3، خوارج، داعش، تحریک طالبان، اس طرح کے گروہ پیدا کیے جنہوں نے آج تک کبھی کوئی یہودی نہیں مارا۔ جب بھی مارے ہیں مسلمان مارے ہیں، مسلمان حکومتوں کو گرایا ہے، جب بھی مارے ہیں اتنے بھی۔ اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، ڈپٹی باغ مسجد کے اندر میں اس موضوع کو بیان کر چکا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو تکفیری گروہ ہیں خارجی، ان کا نتیجہ اینڈ کیا ہوگا؟ فرمایا یہ دجال کے ساتھ جا کر مل جائیں گے، دجال کے ساتھ مل جائیں گے، دجال کے ساتھ ہی بن جائیں گے۔ یہ نسائی شریف کے اندر بالکل صحیح حدیث ہے۔ پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں، شام کے اندر شیعہ مار رہے ہیں، ہمارے پاکستان کے اندر کئی لوگ بغلے بجاتے ہیں، شیعہ مار رہے ہیں۔ کیا بات ہے جی، حماقت ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اس بات پہ غور کریں، اسی شام کا دوسرا کنارہ جو ہے وہ اسرائیل کو لگتا ہے، یہودیوں کے ملک کو لگتا ہے، ایک یہودی نہیں مارتے۔ اب پھر ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ شیعہ کھڑے ہو گئے، ایران کھڑا ہو گیا، اس نے اہل سنہ کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ ابھی گزشتہ 30 سالوں کے اندر دنیا کے اندر 50 لاکھ کے قریب مسلمان قتل اور شہید ہوئے، اور جو زیادہ تعداد ہے وہ کافروں کے ہاتھوں نہیں ماری گئی، بلکہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ پرویز مشرف نے قبضہ کیا پاکستان پر، ایسے حالات پیدا ہوئے 1 لاکھ کے قریب پاکستانی مسلمان گئے، بڑے بڑے قیمتی افراد اور ہیرے اداروں کے سردار جو ہیں وہ چلے گئے۔ پھر افغانستان کے اندر مسلمان وہ چلے گئے، عراق، شام، اس کے بعد بوسنیا، آذربائیجان، کوسوو، کشمیر، برما، کافر بھی مار رہے ہیں اور مسلمان بھی مار رہے ہیں، نقصان امت کا ہو رہا ہے۔ یہ تیسری بات۔ نمبر 4، پورن انڈسٹری، گندی اور ننگی فلمیں بنا کر اس کو دنیا کے اندر نشر کرنا۔ جو لوگ یورپ آتے جاتے ہیں ان کو پتا ہے وہاں پر انٹرنیٹ مہنگا ہے اور ادھر سستا ہے، وہاں موبائل مہنگے ہیں ادھر سستے ہیں۔
मकसद उनका क्या है कि मुसलमानों की नस्ल को बर्बाद करके रख दो। ये पंक्चर कब होंगे? जब नफ्सियाती मरीज बन जाए, हिर्स व हवस के। ये वो उम्मत है जिसकी हया की वजह से कबीलों के कबीले, इलाकों के इलाके मुसलमान हुए हैं। और आज ये मुसलमान हैं कि जिनके अंदर रहते हुए 3 साल की बच्चियां भी गुनाहों से नहीं बच रही। गौर कीजिए, पॉर्न इंडस्ट्री पूरी दुनिया में यहूदियों ने लॉन्च की है। चाहते ना चाहते हम मजहबी जो लोग हैं, मैं अपनी जेब से मोबाइल निकालूंगा तो ऐसी चीजें सोशल मीडिया पर काफिरों ने खुद से डाली होती हैं कि मौलवी साहब की जो खलवत है वो भी पाक ना रहे। इस आग के अंदर हम लोग भी हैं। और फिर उनकी नाक के तले हैं कि इसकी एक्टिविटीज क्या है, या किन चीजों को सर्च करता है, ये क्या देख रहा है। हमने देखा कि कई हमारे नौजवान जो यहूदियों के खिलाफ ऐसी बातें, हिटलर ने इनको मारा, इनके खिलाफ नफरत के जो निशानात हैं उनको सर्च करना, फेसबुक पे लगाना, उनके अकाउंट बंद। अगर फिर वो काम ऐसे करते रहे तो यहां पे हसास इदारे मुतहर्रक होकर उनको उठा लेते हैं। चलो पीछे दबाव किनका? यहूदियों का। हर बंदा उनकी नाक के तले है, उम्मत मुस्लिमा का जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है। हजरात फिर क्या किया है? पेपर करेंसी, वर्ल्ड ऑर्डर। ये वर्ल्ड बैंक जो है, IMF जो है, ये जितने भी बैंक है, एशिया बैंक है, वर्ल्ड बैंक है और IMF, जितने भी ये इदारे हैं, इन इदारों के जरिए मुसलमान हुकूमतों को कमजोर करना, गिराना। और इसी सिलसिला की कड़ी है पाकिस्तान के अंदर 4 मार्शल्ला, क्योंकि ये वाहिद दुनिया के अंदर 2 मुल्क नजर आती हैं। 60 इस्लामी मुल्क है, कोई इस्लामी मुल्क जो है वो नजरियाती नहीं, मां सिवाय पाकिस्तान के, कि इसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि इस मुल्क का सुप्रीम लॉ अल्लाह की किताब कुरान है और नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। यही वजह है पूरी दुनिया का जो कुफर है वो यहां हुकूमतें गिराने, तोड़ने, बनाने, और इसी सिलसिले की कड़ी जो है वो नवाज शरीफ की हुकूमत को गिराना था। मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है वो आपके सामने है। IMF के साथ जो खान ने शर्तें तय की है, उसका मौजूदा जो वजीर खजाना है वो खुद ही उसकी नफी कर रहे हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, अब क्या है? ये सोना चांदी, ये नकदी है। उलमा बैठे हैं, किबार प्रोफेसर साहब, शेख साहब, बड़े बड़े उलमा। जब आप सोना चांदी आपके हाथों में होगा, काफिर पाबंदियां लगाते रहे, हमारी मईशत को नुकसान हो सकता है। हमारे पल्ले कुछ भी नहीं है। हमें कर्जा देते हैं, वो एक सर्टिफिकेट होता है कि इतने करेंसी के नोट तुम छाप लो। ये नहीं कि वहां से कुछ ट्रक आते हैं सोने के, चांदी के, वो हम स्टेट बैंक में रख के और आगे से हामले हाजा को मुतालबा पर अदा करे, ये वर्का थमा देते हैं कि लो भाई तेरा इतना सोना चांदी स्टेट बैंक में पड़ा है। उन्होंने इस अमल के जरिए, हजरात मीडिया के जरिए पूरी दुनिया, हमारी खुराक, हमारा फैशन, हमारा लिबास, हमारे ब्रांड, यहूदियों ने मीडिया के जरिए पूरी दुनिया, मिनॉरिटी होने के बावजूद पूरी दुनिया को, आज जो बंदा करोड़ों में होता है वो अपना टीवी चैनल बना लेता है, इन्वेस्टर लोगों के पैसे उसमें लगवाता है। और फिर इस मीडिया पर करना क्या है? स्लीवलेस कपड़े दिखाने हैं, नाच दिखाना है, नंगा बदन दिखाना है। जितने भी फिल्में हैं, ड्रामे हैं, वो कोई मजहबी मुल्क हो या पाकिस्तान हो, जितने भी कार्टून हैं, 2 चीजें हिट होंगी इनके अंदर। हमारे कई बच्चे मोटू पतलू और वीर और ये कार्टून देखते हैं। 2 चीजें कौन सी हिट होती हैं? एक तवहुम परस्ती, जादू, शिर्क, ईमान का बेड़ा गर्क इन चीजों के अंदर होगा। कोई आप चीज उठा ले, कोई एपिसोड उठा ले। दूसरा, जिनसी बेराह रवी के एक मेल है, एक फीमेल है, ऐसे आपस में एक दूसरे से किस करते हैं और ऐसे एक दूसरे से लज्जत हासिल करते हैं। ये चीजें जो है बच्चों को सिखाई जाती हैं। और जब दिमाग के अंदर ये चीज बचपन में बैठ जाए, हमारे यहाँ ये बात मशहूर है, आदत पई कुड़ी नू नहीं जानती बुढ़ी उड़ी नू। मैं एक दोस्त के पास गया, उसके दफ्तर में टेलीविजन जो है वो चल रहा था और बिल्ली चूहे के कार्टून देख रहा था। मैंने कहा यार तू मेरा हम उम्र है
آندا فجی بچپن دا سواد پہ ہے لیندا ہی نہیں، ذرا انٹرٹینمنٹ ہو جاندی ہے بلی چوہے دے کارٹون دیکھ لئی. ہاں سبحان اللہ، یہ حالات ہیں. آپ دیکھیں ان چیزوں کو، نفسیاتی حربوں کو انہوں نے استعمال کیا ہے امت مسلمہ اس کے حکمرانوں کو یرغمال بنانے کے لیے. اب آئیے اس کے بعد بڑی ساری باتیں میں اشارتاً کرنا چاہتا ہوں. مملکت حجاز یا عرب کی سرزمین میں جو حکومتیں ہیں، لوگوں کو ان سے بڑی توقعات وابستہ تھی، لیکن آپ دیکھیے جب تک وہ شریعت پر رہے اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر اپنے فضل کے دروازے کھولے رکھے. 200 ملکوں کی کفالت، آج اپنی معیشت ان سے نہیں چل رہی، ٹیکس پہ ٹیکس لگائی جا رہے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیو دوستو. اب کیا ہے، انہوں نے ادارہ بنایا تعلیمی، آکسفورڈ اور اس جیسے کیمبرج یونیورسٹی. بھائی بے نظیر پڑھی ہے، انہوں نے اس کو لے کر آنا ہے. فلاں بادشاہ کا بیٹا پڑھا ہے، اس کو آگے لے کر آنا ہے. اگر بادشاہ نہیں بنا سکے، بادشاہ کا سیکرٹری جو ہے پوری دنیا کے اندر، پاکستان ہو، وہ کوئی بھی مسلمان ملک ہو، یا حاکم ہوگا یا فوجی حکومت ہوگی. آپ ذرا غور کیجئے گا. یا ان کے ادارے کا پڑھا ہوا جو ہے وہ شخص ہوگا. اس کے ڈی این اے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مذہب سے چڑ. جدھر مذہبی گل آئے گی اتھے ہی وہ چڑھ جائے گا، مزاج بگڑ جائے گا. نہیں 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 حضرات. اسی طرح یا وہاں پہ ماشاء اللہ کا نفاذ ہوگا. مصر بھی آپ کے سامنے ہے، اتنی بڑی قوت ہے، اتنے اسلحے کے ذخائر کسی ملک کے پاس نہیں. پاکستان کے بعد جتنے اسلحے کے ذخائر جو ہیں وہ مصر کے پاس ہیں. لیکن آپ دیکھ لیں مصر کے جوار کے اندر امت مسلمہ کو ذبح کیا جا رہا ہے اور ان کے کانوں پر جو تنگ بھی نہیں ریکھتی. اسمبلی کے اندر، ان کی اسمبلی میں فوش کوئی کی جائے اس پر پابندی نہیں، لیکن اگر کوئی اٹھ کر اسرائیل کے خلاف، یہودیوں کے خلاف بات کہہ دے تو کہتے ہیں پابندی ہے، خبردار، منہ سے کوئی بات نہیں نکالنی. یا بادشاہ ہوگا ان کا، ان کے ادارے کا پڑھا ہوا، یا پھر فوجی وہاں پر تسلط ہوگا، اور یا تیسرے نمبر پہ جو سیکٹری ہوتے ہیں جس کو ہم بیوروکریٹس کہتے ہیں، بیوروکریسی جو ہے وہ ان کے قبضہ میں ہوگی. پاکستان کی بیوروکریسی بھی ہے، یہ کافروں کے قبضے میں. جب چاہتے ہیں ایجنٹوں سے اس ملک کی حکومت کو گرا دیتے ہیں. یہ بات یاد رکھنا، یہ 3 کام ضرور ہوں گے حضرات. اس کے بعد انہوں نے اپنی مصنوعات کے ذریعہ لوگوں کو کنٹرول کیا ہے. کھانے ہیں، مکھن ہے، ان پہ ہم لگے ہوئے ہیں جی. یورپ کی مصنوعات ہیں، ان پہ ہم لگے ہوئے ہیں جن کے حلال اور حرام ہونے کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. وہ چاکلیٹ ہے، سور کی چربی سے تیار ہونے والی اشیاء اور چیزیں ہیں. جب ہمارے بچے کھائیں گے، مجھے یہ بتائیں پھر محمد بن قاسم کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ بتا دیجیے. پھر امام کعبہ کیسا پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ وہ خوراک ہے، میڈیا، بادشاہ. اور پھر اس کے بعد ہمارا سلیبس. آپ مقامی مادری زبان کے اندر پڑھ نہیں سکتے بھائی. ہمیں تعلیم دی جاتی ہے، ہمارا جو ملک ہے اس کا قانون انگریزی میں، عدالتوں کے فیصلے انگریزی میں. ہم آج تک 70 سال آزاد ہونے کے بعد بھی آزاد نہیں ہے. ہمارے ملک کے اندر زبان کا نفاذ نہیں. عدالتوں کے فیصلے انگریزی میں، ہماری ترجیحات انگریزی میں، شادی کارڈ انگریزی میں، بچوں کے سکول او لیول آ گیا، آکسفورڈ سلیبس آ گیا. بس ایسی مت ماری ہے انہوں نے نظام تعلیم اپنا مسلط کر دیا. حتیٰ کہ پاکستان کے اندر جو ڈگریاں ہیں، ایم بی اے، ماسٹر ڈگریاں، اور 10,000 تے بھی کوئی بندہ انہوں نہیں رکھدا. ACCA کر کے بندہ بجو بن جاندہ ہے تے سر دے وال بھی اٹھ جاندے نے. اور کافروں کی جو ڈگری ہے ہر کوئی چوم چاٹ کے جی 1,00,000 روپے دے ہوتے تنخواہ تے ایسی بندہ رکھے ہے ACC.
मुसलमान ममालिक की बुनियादी तालीम को ना तरजीह है ना फजीलत है, काफरों की जो तालीमात है उनके ऊपर जो है वो बंदों को ओहदे दिए जाते हैं और नवाजा जाता है। मेरे भाइयों, बड़ी सारी ऐसी बातें हैं। अब इसके साथ ही अक़वाम मुत्तहिदा, हमारे यहां कहा जाता है अमीर दा गरीब दी मर गई मां ते लैंदा कोई नहीं ना। गरीब आदमी ना मां भी मर जाए, मां से ऊपर मां ने मामा सांझियां होंदियां ने, ओ गरीब दी मां मर जाए किसे दे कन्ना ते जू नहीं रिंगदी, ते अमीर दा मर गया कुत्ता ते पूरा पिंड नहीं सुता। बिल्कुल इसी तरह है। अमेरिका के अंदर पुलिस वालों से एक हबशी जो है वो कत्ल हो गया, तबाही फेर के रख दिया उन्होंने, अरबों खरबों का नुकसान हुआ है। और आप देखिए उनका कुत्ता मर जाए तंजीमें, और आज उम्मत मुस्लिमा के बुजुर्गों को, बेटियों को, बच्चों को ज़बह किया जा रहा है, मार्टर गोले और मजाइल उनके ऊपर मारे जा रहे हैं। और हमारे जो हुक्मरान हैं वो इतने गैर संजीदा हैं, इनकी फुर्तियां, इनकी तेजियां, ये इक्तदार के जो ख्वाहिशमंद है, अल्लाह की कसम है हमारे जर्नैल मैदान में आकर सिर्फ एक तड़ी लगा दे, खबरदार अगले सेकंड के अंदर इसराइल की जुर्रत नहीं है कि वो उनको मार सके। लेकिन ये गैरत और हमीयत जो है ये इनके घर से निकल चुकी है। मेरे भाइयों दोस्तों, ये वो चीदा चीदा बातें थी जो मैंने आपके सामने जिक्र की है, जिसमें करेंसी है, जिसमें तालीमी इदारे हैं, जिसमें सिलेबस है, और जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा है, जिसमें मीडिया है। अब इसके साथ साथ इस्लाम के अंदर दो शोबे खिदमत के हैं। पूरी दुनिया के अंदर अद्वियात की जो इंडस्ट्री है इसको भी यहूदियों ने अपने कंट्रोल में कर रखा है। बीमारियां पैदा करते हैं, फिर उनका इलाज दुनिया में बेचते हैं। हेपेटाइटिस सी आ गया, ए आ गया, फुला बीमारी आ गई। ये इन खबीसों की नहुसत है जिसने उम्मत मुस्लिमा को आप लपेट के अंदर लिया हुआ है। मेरे भाइयों दोस्तों, अब यहूदियों की खसलतें और फिर इनका दुनिया पर तसल्लुत, नफ्सियाती हरबे और ट्रिक जो हैं इन्होंने इस्तेमाल किए हैं। उन्होंने मलाला यूसुफजई का एक करैक्टर बनाया हुआ है। इमरान खान ने अपनी जो पहली बीवी है उसको क्यों छोड़ा है, हमारे असास इदारों ने उसकी रिकॉर्डिंग इसके सामने रखी। ये तो किसी हाई लेवल की एजेंसी की एजेंट है जो हर चीज लीक कर रही है, इधर की उधर जा रही है, उधर की इधर जा रही है, इसने छोड़ के वो मारी। बहरहाल ये एक अलग बात है। अपने हुक्मरानों के बारे में हमारा दिल, अहले हदीस का मनहज है कि हमारा दिल इनके हक में दुआएं करते हैं कि अल्लाह इनको ठीक कर, इनको पेशानी से पकड़कर सिराते मुस्तकीम पर चला। इनकी इस्लाह के साथ हमारी इस्लाह है। इमाम अहमद रहमहुल्लाह फरमाते हैं अगर मुझे पता होना कि एक मेरी दुआ अल्लाह जरूर कबूल करे तो मैं हाकिम के बारे में दुआ करूं कि अल्लाह इसको सीधा कर दे। अल्लाह हमारे हाकिम को भी सीधा कर दे। आपस में लड़ रहे हैं और ये कैसे जैसे कुत्ते लड़ते हैं इक्तदार के लिए, आपस में लड़ाइयां हो रही हैं। तरजीहात इक्तदार है, एक दूसरे को नीचा दिखाना है, उम्मत नहीं। मैं इशारा करता हूं, हमारे यहाँ बड़ी मजहबी जमातें हैं, उनको बनाया जाता है आलमी फंडिंग पर, फिर उनको तोड़ा जाता है, बनाने के भी पैसे लेते हैं, तोड़ने के भी लेते हैं। अब गुज़िश्ता दिनों उनके लीडर को पकड़ा है, उन्होंने मुल्क का हशर नशर कर दिया, मार मार पुलिस वाले बेचारे। ये पुलिस वाले जो हैं, जिन लोगों के अंदर ख़यानत और रिश्वत नहीं है, वो इस हदीस का मिस्दाक है। जो आंख मुसलमानों की इज्जत, माल, उनके मुआशरों की हिफाजत करती है, अल्लाह ने उस आंख को जहन्नम पर हराम किया हुआ है। वल्लाहि लज़ीम। अच्छा, खूब मरवाया पुलिस वालों को, फिर पुलिस वाले उनके हत्थे चढ़ के फिर खूब उन्होंने मारा। अब आप देखें कितने मुसलमान शहीद हुए हैं, 300 के करीब। अब तक आपने कोई बयान सुना हो? चंद चढ़ाने वास्ते कई मौलवी मैदान च उतरे सन। एक ईद के चक्कर च 3 ईदा हो गई पाकिस्तान। बुध नूं वजीरिस्तान, जुमे रात नूं असां तुसां कीती ते जुमे वाले भी कमले साडे शहर च है सन। इधर भी है, इधर भी है। हुण तो ही समझो कित्थे टुर गए ने चंद चढ़ाने वाले कि किसी का बयान आया हो भाई उम्मत मर रही है। मेरे भाइयों दोस्तों,
اب گفتگو کا تیسرا حصہ، اتنی ساری میں نے چیزیں بیان کی ہیں، اب ہم اس میں سے نکلیں گے کیسے؟ یہ دوسرے کی اصلاح کا وقت نہیں ہے۔ فتنوں کے دور میں اہل سنہ والجماع کا منہج کیا ہے؟ کس کی اصلاح کرنی ہے؟ اپنی۔ کیا ہم مذہبی لوگوں میں جنسی بدعمالیاں نکل چکی ہیں؟ کیا حلال اور حرام کا فرق ہم نے اختیار کر لیا ہے؟ کیا ہمارا ایمان وہ معیاری ہو چکا ہے؟ کیا ہمارا اخلاق اتنا عمدہ کہ لوگ ہمارے اخلاق کی خوشبو سے مسلمان ہو؟ یہ وہ کوتاہیاں ہمارے اندر، ایمان نہیں، کردار نہیں، رزق حلال نہیں۔ ہر دوسرا اہل حدیث اہل سنت پاکستانی راتوں رات امیر ہونا چاہتا ہے۔ اب آج سے پہلے میں ایک مثال دیتا ہوں، صرف 20 سال پیچھے چلے جائیں، ہمارے معاشرے میں غریب آدمی کس کو سمجھا جاتا تھا؟ جڑا لسی مانگ کے لے آتا سی۔ امیر کا گھر، مڈل مین، غریب، سارے دے گھر مجھ سی، سارے دے گھر تندوری سی، سارے دے گھر اچار سی، سارے دے گھر دیسی آنڈے سن، اینا چوکا فرق ہے ہی نہیں سی۔ ہمارا تمدن، معاشرہ، تہذیب قریب قریب تھی۔ اب کیا ہے؟ اب فلانا ٹاؤن ہے، وہ 15-20 سال پرانا ہو گیا ہے، اس سے مالدار وہ اگلا ٹاؤن ہے، اس سے مالدار وہ اگلا ٹاؤن ہے، اس سے مالدار وہ اگلا ٹاؤن ہے۔ یہ بھی کافروں کا طرز اسٹائل زندگی رہنے کا، یہ اسلامی نہیں ہے۔ اسلامی کیا ہے کہ یہ غریب ہے، یہ امیر ہے، یہ درمیانہ ہے، اس کے بارے میں پتہ ہے بھائی اس کے گھر میں ہانڈی پک رہی ہے نہیں پک رہی، بیمار ہے، اس کی بچی کی شادی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی۔ یہ اس کا حل ہے، یہ اس کا کیا ہے؟ حل۔ ہمارا ایمان، ہمارا کردار، اور پھر رزق حلال، عبادات، حقوق اور اخلاق حسنہ۔ جب تک انفرادی ہم اصلاح نہ کریں اور شیطان کے مقابلہ میں مورچوں میں ڈٹ کر جس کو اللہ کے نبی نے رباط کہا ہے اس کو اختیار نہ کرے، نہیں صحیح ہو سکتے۔ اللہ کی قسم نہیں۔ عادات بدلنا پڑے گی، تکبر چھوڑنا پڑے گا، منصب کا، مال کا، برادری کا، حسن کا چھوڑنا پڑے گا۔ وہ تصور کے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نوا۔ میں نے ایک بندہ آندا حافظ جی ایک گل پوچھا، یہ بیبیاں لنگ دیاں ان کو بندہ ویکھے نہ ویکھے مولوی ضرور ویکھدے نے۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہے، علماء سو کے بارے میں آپ ایسا کہہ سکتے ہیں۔ عدی بن حاتم کی بہن نے پوچھا تھا اپنے بھائی سے، اور بھائی نے ان سے کیا پوچھا کہ کیا تیری عزت حیا محفوظ ہے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم ہے تیرے گھر کے آنگن میں میری عزت اس طرح محفوظ نہیں جس طرح رسول اللہ کے صحابہ میں محفوظ ہے۔ اس کی اس گواہی پر پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اور مجھے اس معیار کا مولوی دکھا دو میں صدقے واری ٹوٹ جاؤں جو ہوتے ہیں۔ علماء میں حق کی بات نہیں کر رہا، اللہ نے مجھے دین کی طرف لگایا، علماء حق کی جوتیاں اٹھانے خدمت کرنے کی وجہ سے اس کا فضل ہوا ہے ہم پر، اللہ کا فضل ہے۔ علماء سو کی بات کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اب آخری حصہ میری گفتگو کا وہ کیا ہے؟ وہ ہم بات کرتے ہیں مسجد اقصی کی۔ آپ نے بچپن سے لے کر آج تک مسجد اقصی کے بارے میں زیادہ نہیں، تھوڑا بھی نہیں سنا۔ اب وہ چند باتیں میں کرنا چاہتا ہوں۔ مسجد اقصی وہ مسجد ہے کہ جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں مسجد اقصی کے لفظوں کے ساتھ کیا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ اکبر، کوئی بات نہیں۔ اللہ اکبر۔
اس کے قریب منصوص دلائل ہیں مسجد اقصی کی فضیلت پر. اب ان میں سے چند میں ذکر کرتا ہوں. سب سے پہلی حدیث، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ روئے زمین پر سب سے پہلے اللہ کا گھر کون سا؟ فرمایا مسجد حرام. اس کے بعد فرمایا مسجد اقصی. ان دونوں کے درمیان کتنی مدت، کتنے سالوں کا فرق ہے؟ فرمایا 40 سال کا. کتنے سالوں کا جی؟ دوسری حدیث، ثواب کی نیت سے جن مساجد کی طرف سفر کرنا جائز ہی نہیں بلکہ محبوب و مندوب ہے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی. تیسری حدیث، نبی علیہ السلام نے اس زمین اور اس بقعہ مبارکہ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کوڑے کے برابر جگہ. یہ جو کھڑکی ہوتی ہے نا، کھڑکی لکڑی کا تاکا اور اس کے اندر جو ایک لکیر ہوتی ہے جس میں سے کچھ باریک سا باہر سے نظر آ جاتا ہے. فرمایا اتنی جگہ کے جس سے وہ مسجد اقصی کو آنکھوں سے دیکھ لے دنیا اور دنیا کے تمام خزانوں سے افضل ہے. حضرات چوتھی حدیث، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی. آپ کو پتہ ہے کہ مسجد حرام کے اندر اگر نماز پڑھیں تو 1,00,000 گنا یا نمازوں کا ثواب، مسجد نبوی میں 1,000. لیکن مسجد نبوی مدینہ کی فضیلت مکہ کی نسبت یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ مدینہ میں دگنی برکت کر دے. یہ دگنی برکت جو ہے یہ مدینہ تو نبوی کا شرف. حضرات مسجد اقصی کے اندر 2 رکعت پڑھنے کا ثواب، نماز پڑھنے کا ثواب جتنا مسجد نبوی کے اندر 1,000 نماز کا ثواب ہے، اتنا ہی مسجد اقصی کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب ہے. اب حدیث کے اندر آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے، یہ نبی علیہ السلام نے حدیث سنائی ہے، اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی. پہلی دعا، یا اللہ فیصلہ سازی کا ایسا ملکہ عطا کر کہ روئے زمین پر کوئی میرے فیصلے کی طرح فیصلہ نہ کر سکے. رب ہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اللہ ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی اور کو مل نہ سکے. اور تیسری دعا کی، ٹھیک ہے جی، اور تیسری جو ہے وہ دعا کیا کی؟ اے اللہ جو بندہ بھی اس مسجد کے اندر 2 رکعت پڑھے اس کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دے جس طرح اس کی ماں نے اس کو آج جنا ہے. حضرات آپ یہ سن کر بھی حیران ہوں گے، دجال جو ہے وہ مکہ میں داخل ہو سکتا، مسجد حرام میں نہیں داخل ہو سکتا، مسجد نبوی میں داخل نہیں ہو سکتا، مسجد طور، جبل طور کے پاس مسجد ہے وہاں داخل نہیں ہو سکتا. اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا دجال جو ہے وہ مسجد اقصی کے اندر بھی داخل نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں دوستو، نبی علیہ السلام نے 17 ماہ اس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں، اسی وجہ سے اس کو قبلہ اول کہا جاتا ہے. اور یہی وہ مسجد ہے، مسجد مبارک ہے کہ نبی علیہ السلام کی صداقت کو جانچنے کے لیے کہ آپ معراج پر گئے ہیں، اچھا گئے ہیں مسجد اقصی. مسجد اقصی کی ایک اور فضیلت ہے، امام بخاری نے صحیح بخاری میں باب باندھا ہے، میں یہ بھی سنانا چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے، لمبی حدیث ہے وہ تھپڑ مارنے والی. اچھا جی آپ مینڈے پر ہاتھ رکھیں، نیچے جتنے بال ہیں اتنے سال، پھر موت ہے. امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ بیت المقدس کے اندر مرنے کی تمنا کرنا یہ جائز ہے، اور اسی طرح ایسے شہروں میں یعنی مکہ میں، مدینہ میں، بیت المقدس میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا خواہش وش کی تھی کہ میری موت آئے تو اس زمین پر موت آئے، اور امام بخاری باب لے کر آئے. میرے بھائیوں دوستو،
میں اور آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جگہ پر نماز نصیب فرمائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے وہاں نبیوں کی امامت کروائی ہے، نبیوں نے وہاں پر نماز پڑھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 2 رکعتیں ادا کی۔ یہ چند باتیں اختصار سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اب آخر میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے دعا کرنا، ہماری ذمہ داری ہے ان تک اگر مالی تعاون پہنچ سکتا ہے بے گھروں کے ساتھ تعاون کرنا، اپنے حاکم پر دباؤ ڈالنا، غیرت اور حیا اس کا تقاضا ہے کہ آپ فلسطینی مظلوموں اور مقہوروں کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اور وہاں جماعتی طور پہ ہم حماس اور اس جیسی تنظیموں کو مشورہ دیتے ہیں کہ جب وہ آپ پر مسلط ہے اور آپ وہاں پر مجبور مقہور مظلوم ہیں تو ایسی شرلیاں چھوڑنا جو فضا میں وہ اڑا دے، ختم کر دیں، اور پھر وہ مزائل مارتے اور آپ کے پاس ان کو روکنے کے لیے پروٹیکشن بھی نہیں ہے، کافر حاکم بھی ہو اور ان کے پاس مسلح قوت ہو۔ اسرائیل کا جو ڈیفنس نظام ہے دنیا کے 1 نمبر پہ اس کا شمار ہوتا ہے، اللہ کی قوتوں کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ قرآن مجید میں باتیں کہی ہیں، ان تنصر اللہ ینصرکم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیاری کرتے تھے، حکم ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ ان احکام کو پس پش ڈال کر آ بیل مجھے مار اور پروکسی وار اور اس طرح کی کمزور لڑائی کہ 70,000 بندہ بے گھر ہو جائے، 300 افراد شہید ہو جائے، اور اسی طرح کشمیر ہے آپ کے سامنے، 70 سالوں سے وہاں کے مسلمان پٹ رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں، کوئی نتیجہ نکل رہا ہے؟ امت مر رہی ہے، امت نقصان ہو رہا ہے، بیٹیوں کا، بچوں کا۔ پوری دنیا کے کافروں سے ایک مسلمان کی حرمت زیادہ ہے۔ اللہ کے لیے اس کو سمجھیں، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ اور جہاں سے میں نے اپنی بیان تقریر کو شروع کیا ہے وہ کیا ہے؟ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ ظالم جو کافر ہے نا ان کے خلاف لعنت مانگنا، ہر کافر کے بارے میں نہیں کہ یا اللہ کافرانو تباہ کر دے، یہ اسلام نہیں کہتا۔ جو ظالم ہے، مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، غاصب ہے، ظالم ہے، اے اللہ ایسے یہودیوں کو نیست و نابود فرما۔ یہ دعائیں کرنا، اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اگر آپ میں کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے کہ جس نے ابھی تک ان کے لیے دعا نہیں کی یا اس کے دل میں درد نہیں ہے، وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، اسلام کی فکر کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، اگر ایک عضو کو تکلیف ہے تو پورے بدن کو تکلیف ہے۔ اور ہم اپنی انفرادی اصلاح اہل سنہ والجماع مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے منہج پر اپنے علماء سے، یہ جو اساتین بڑے بڑے افراد یہاں پر بیٹھے ہیں، ان سے دین سیکھیں، سمجھیں، پڑھیں، اس پر عمل کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ آج کا یہ پروگرام کرنے والے، کروانے والے، مالی تعاون کرنے والے، آنے والے سب پہ اپنی رحمت فرما۔ اللہ ہمارے والدین پر رحمت فرما، ہمارے بوڑھوں پر رحمت فرما۔ اللہ جہاں بھی مسلمان مجبور، مقہور، مظلوم ہیں، فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، اللہ افغانیوں کی، عراقیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ کتاب و سنت پر عمل کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ اللہ اپنی غیب سے ان کی مدد فرما، روح القدس سے ان کی مدد فرما۔ پروردگار بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ جو رزق کی تنگی کا شکار ہے ان کے رزق کو کشادہ فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان سمیت مسلمان ملکوں، شہروں، بستیوں، محلوں کی حفاظت فرما۔ اللہ مسلمانوں کے حکمرانوں کو پیشانی سے پکڑ کر صراط مستقیم پر چلا۔ اللہ ہماری معیشتوں کو مستحکم فرما، اللہ ہماری معیشت کو مستحکم فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔